جی سر بول جب یعنی شروع کر دوں بول کیا کرنا ہے سر دل کی بیماریوں کے بارے میں بتائیں سر شوگر کے متعلق بتا سکتا ہوں دل کی بیماریوں کے متعلق بتا شروع ہو جاؤں جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر علی احمد ہے میں کارڈیالوجسٹ ہوں ریسنٹلی ریٹائر ہوں چودھری پرویز لا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے اور 2005 سے فاطمہ میڈیکل سینٹر چوک رشید آباد ملتان میں پریکٹس کرتا ہوں ایز اے کارڈیالوجسٹ. تو میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا عام فہم باتیں جو ہوتی ہیں دل کی بیماریوں کے متعلق کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں. دل کی جو ہوتی ہیں بیماریاں ایک تو وہ کنجینٹل ہوتی ہیں یعنی موریثی بیماریاں ہوتی ہیں یعنی بائی برتھ. کچھ بچوں میں پائی جاتی ہیں جن میں ویل تنگ ہے سوراخ ہے لیک کر رہا ہے دل کے پٹھے موٹے ہوئے ہیں. اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بائی برتھ ہوتی ہیں تو ان کا بھی حل موجود ہوتا ہے. ان کی سرجری ہوتی ہے بعض بات خود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض اگر کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جس دوائیں پہ چلاتے ہیں ان کو پوری لائف. دوسری بیماری ہوتی ہے جو ویل کے پرابلم ہے وہ 5 سے 15 سال کی عمر میں آلموسٹ بچوں کو اگر گلا خراب ہو فیور ہو جوڑوں کی تکلیف ہو جائے تو اس میں وہ بیماری جو ہے وہ ہارٹ کے ویل کو افیکٹ کرتی ہے اور کچھ سالوں کے بعد پھر وہ بیماری جو ہے ہارٹ کی ویل کے حوالے سے جو ہے وہ پھر نمودار ہوتی ہے اور اس کو بھی ہم دوائیں پہ چلاتے ہیں. لیکن جب ویل کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو جائے پیشنٹ کی شکایات بڑھ جائیں پھر ہم اس کے لیے اس کی سرجری کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں اور وہ مریض پھر اگر ویل اس کا ریپلیس ہوا ہے اور وہ سنتھیٹک ویل ہے اگر تو اس کو پھر ایک گولی ہوتی ہے وارفرین کے نام سے میریوان بہت سارے ناموں سے آتی ہے وہ اس کو کھانی ہوتی ہے. INR ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو اس گولی کے ساتھ مانیٹر کرنا پڑتا ہے تو INR اس کا زیادہ ہونا چاہیے نارمل سے. تو تیسری بیماری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انجائنا کی جیسے ہارٹ اٹیک جنہیں ہم عام لفظوں میں بولتے ہیں انجائنا ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ عام طور پر ینگ ایج میں میل میں تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے 18 سال کے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن فیمیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیفٹی ویل رکھا ہوا ہے. وہ فیمیل جن کو شوگر نہیں ہے بلڈ پریشر نہیں ہے سگریٹ اسموکنگ نہیں کرتی ویٹ بہت زیادہ نہیں ہے ان کا یا اسٹرانگ فیملی ہسٹری نہیں ہے تو جب تک ان کا مینسٹرول سائیکل چلتا رہتا ہے عام طور پر ان کو ہارٹ اٹیک ہونا بہت ریئر ہے. 50 کے بعد ان کا رسک اور میل کا رسک جو ہے وہ تقریباً سیم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ان میں نہ ہونے کے برابر یہ بیماری ہوتی ہے لیکن میل میں کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے خاص طور سے 18 سال 20 سال 25 سال اور سگریٹ اسموکنگ کا بھی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں. اب بات کریں گے کہ یہ خون کی نالیوں کا پرابلم ہوتا ہے انجائنا جو ہے نا اس میں یا اکثر لوگ اس کو وال بول رہے ہوتے ہیں ویل بول رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے وہ بیماری اور ہے کہ جو خون کی 3 نالیاں ہوتی ہیں عام طور پر جو ہر بندے میں پائی جاتی ہیں ان کی تنگی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ECG ہے اس کے متعلق ایکو ہے اور بہت سارے بلڈ ٹیسٹ ہیں جب یہ ہم سارے کرا لیتے ہیں چیسٹ ہیلیم ٹیسٹ ہے CT انجیو آئی ہوئی ہے آج کل انجیوگرافی کر لیتے ہیں تو اس کے مطابق پھر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اسٹینٹ بھی ڈل جاتا ہے نالی کھولنے کے لیے اور بائی پاس بعض اوقات آپریشن کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے. تو یہ نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے. نالیوں کی تنگی کیوں ہوتی ہے اس میں بہت سارے رسک فیکٹر موجود ہیں جیسے کہ اسموکنگ ہے کچھ لوگ اسموکر ہوتے ہیں چین اسموکر ہوتے ہیں ان میں اس بیماری کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. دوسرے نمبر پہ ڈائبٹیز ملائٹس شوگر جو ہوتی ہے وہ اگر پیشنٹ میں ہے تو اس کو بھی ہارٹ پرابلم ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. تیسرے نمبر پر ہائپر ٹینشن ہے ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر اس میں بھی ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. چوتھا جو مائنر رسک فیکٹر ہے ان میں فیملی ہسٹری آ جاتی ہے یا کچھ لوگوں کو چلنے پھرنے کی عادت نہیں ہوتی صبح اٹھے دفتر چلے گئے سارا دن وہاں بیٹھے رہے کوئی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں ہے لائف میں بس ایک ہی آفس میں بیٹھ کے رات کو وہاں سے اٹھے اور آگے گھر آ کے کھانا کھایا پھر لیٹے. اس طرح کی جو ان ایکٹیو لائف ہوتی ہے نا اس طرح کے لوگوں میں بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ مائنر رسک فیکٹر میں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں بائی برتھ کنجینٹلی
ایسے جینز پائے جاتے ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کو انہانس کرتے ہیں، یعنی ان میں بھی ہو جاتا ہے، اس لیے فیملی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے۔ اچھا، اگر پیشنٹ کو انجائنا والی پکچر ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کو واس کے بعد اگر اس کو سٹنٹ ڈل گیا ہے یا بائی پاس آپریشن ہو گیا ہے، تو اس کو 2-3 چیزوں کی بڑی کیئر کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اس کو ریگولر میڈیکیشن لینی چاہیے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوگی، یعنی حالات کے مطابق اس میں کم و بیشی ہوتی رہے گی، لیکن چھوڑنے والی بات کوئی نہیں ہوتی کہ میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2 پہ ہوتا ہے اس کو خالی پیٹ واک کرنی چاہیے، یعنی صبح ناشتے سے پہلے اور یا شام کو کھانے سے پہلے، یعنی 3 سے 4 گھنٹے اس کا معدہ خالی ہونا چاہیے۔ پھر اس کو واک کریں، واک کو 10 منٹ سے مثلاً شروع کریں، اسے انکریز کرتے چلے جائیں۔ آدھے گھنٹے کی واک اگر ہو جاتی ہے تو یہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر اس کی طبیعت اجازت دے تو تب واک کرنی ہے۔ اگر اس کو واک کرتے ہوئے پرابلم ہو رہا ہے، سانس زیادہ پھول رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے ڈائٹ کا کنٹرول۔ ڈائٹ کنٹرول کے اندر جو باتیں آتی ہیں مینلی، ایک تو میٹھے اور چکنے کا پرہیز کرے، فضول میٹھا جیسے ہمارے بیکری کا سامان، حلوائی کا سامان، اور اس طرح چینی جہاں جہاں استعمال ہوتی ہے جن جن چیزوں میں، اس کا استعمال، اسے ہم میٹھا کہتے ہیں، فضول میٹھا۔ لیکن پھل کھانے کی لبرٹی ہوتی ہے، اگر اسے شوگر نہیں ہے تو جتنا دل کرے اس کے پھل کھائیں، سبزی کھائیں۔ گوشت میں جو ہے وہ بڑے کا گوشت نہیں کھانا، بکرے کا ہفتے میں 1 آدھ دفعہ کھا سکتے ہیں، لیکن چکن اور فش جو ہے یہ ڈیلی بھی کھا سکتے ہیں، خاص طور سے دیسی مرغا اگر ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دال سبزی کھائیں، نمک کم استعمال کریں، اور اس کے علاوہ کھانے کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے تک کوشش کریں کہ وہ چلیں پھریں نہ، ریسٹ کریں، آرام کریں، کوئی بھاری بھرکم کام کھانے کے فوراً بعد نہ کریں۔ اور یہ ہے کہ نمک کا بھی ذرا تھوڑا کم استعمال کریں۔ یہ احتیاطیں ہیں۔ گھی مکھن سے احتیاط کریں، دیسی گھی نیچرل ہے چونکہ، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ استعمال صرف ہانڈی کی حد تک ہے کہ جتنا ہانڈی میں ڈلتا ہے، ورنہ لوگ پھر اس کے پراٹھے بنا بنا کے کھانے لگتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو دیسی گھی کی اس حد تک اجازت ہے۔ آئل چونکہ سنتھیٹک ہوتا ہے تو سنتھیٹک سے نیچرل چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ انڈا بھی کھا سکتے ہیں لیکن زردی نکال دیا کریں۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی آیا کہ زردی کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ریسرچ کے اس میں کولیسٹرول تو ہوتا ہے زردی میں، تو اور 99% جو ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہے، جو ریزن ہے، وہ انکریز کولیسٹرول لیول ہے بلڈ میں نہ ہمارے۔ اس لیے ہر اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے جس میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے۔ پھل جیسے میں نے بتایا، پھل لے سکتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ بہت اچھے ہیں ہارٹ کے لیے، خاص طور سے اخروٹ ہے، مونگ پھلی ہے، بادام ہے، ان کا بھی بڑا فائدہ ہے، یہ لے سکتے ہیں ساری چیزیں۔ بس یہی احتیاطیں موٹی موٹی، باقی اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے فزیشین سے کنسلٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔